الحمدللہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ حضرت استاد جی شیخ الحدیث حضرت مولانا ظہیر الدین عزیز صاحب ہمارے اس مشن کے اندر، اس ادارے کے اندر تشریف لائے۔ یقیناً ان کی بہت بڑی کرم نوازی ہے، مہربانی ہے کہ مجھ جیسے نالائق کو اپنے ادارے کے اندر 8 سال زیر تعلیم رکھا اور مٹی سے انہوں نے حاجی کیا بنا دیا۔ یہ سب جتنی برکات ہیں یہ انہی کی وجہ سے ہیں۔ میرے اساتذہ محترم ہیں، ان سے گزارش کروں گا جتنی دیر چاہیں جی گفتگو فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا ظہیر الدین عزیز صاحب۔ ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ صدق اللہ العظیم۔ مجاہد اسلام مخدوم المکرم حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دیگر حضرات علماء کرام، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ کی عطا کردہ توفیق سے آج ہم ایک ایسے مبارک پروگرام میں جمع ہیں جس پروگرام کی نسبت بہت عالی ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس مدرسے میں زیر تعلیم جو طلبہ ہیں، ان میں سے بعض نے حفظ قرآن کی تکمیل کر لی، بعض نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا۔ اللہ تعالیٰ مبارک فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بچوں کو قرآن کی حقیقت اور قرآن کا نور بھی نصیب فرمائے۔ مدارس ان جلسوں کے ذریعے، ان سالانہ پروگرامات کے ذریعے اپنے خیرخواہوں کو، اپنے متعلقین معاونین کو اپنا یہ رزلٹ دکھاتے ہیں کہ آپ نے ہم سے جو توقعات وابستہ کی ہیں، جو کام آپ نے ہمارے حوالے کیا ہے، الحمدللہ اس میں پیش رفت ہو رہی ہے، اور جس درخت کو آپ اپنی دعاؤں سے، اپنے تعاون سے سینچ رہے ہیں، سیراب کر رہے ہیں، وہ درخت بے ثمر نہیں ہے، وہ اپنا پھل دے رہا ہے۔ یہ بچے جن کے سروں پر دستار باندھی گئی، یہ اس درخت کا پھل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو مزید ترقی نصیب فرمائے۔ ان کے اساتذہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے والدین، رشتہ دار، اعزاء، اقربا اور یہ پورا محلہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے۔ مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں کوئی بات کروں۔ حضرت مفتی صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور میں تو سچی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب کا بیان سننے کے لیے آیا ہوں، اور اس میں مبالغہ نہیں ہے، اور بیانات سننے چاہیے۔
اس کی ضرورت ہے بہت زیادہ. وہ ایک فارسی کا ایک شعر ہے مفتی صاحب، چه خوش گفت دانا که دانش بسے است، چه خوش گفت دانا که دانش بسے است، ولیکن پراگندہ باہر کسے است. ایک دانا نے، سمجھدار نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ دانائی تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کو اللہ نے لوگوں میں تقسیم کیا ہے. ہر ایک کو سننا چاہیے اور ہر ایک کی گفتگو میں چھپے ہوئے کچھ ہیرے اور جواہرات ہوتے ہیں اور عام لوگوں کی باتیں بھی سننی چاہیے. دیکھیں، پرسوں کی بات ہے، ایک عام آدمی بات کر رہا تھا، اس نے علماء سے ایک حدیث سنی تھی کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا جوان سے جوانی کے بارے میں، عالم سے علم کے بارے میں، لیکن اس نے کہا دیکھو، بوڑھے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے بڑھاپا کہاں گزارا ہے، جوان سے پوچھا جائے گا کہ تو نے جوانی کیسے گزاری، کہاں گزاری. بوڑھے سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تو نے بڑھاپا کہاں گزارا، کیسے گزارا. اب دیکھو، ایک عام آدمی ایک بات کہہ رہا ہے، اس عام آدمی کو گفتگو میں بھی ایک بات مل گئی. خیر، اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے اور آپ کو ایک عظیم امانت سپرد کی ہے، کیونکہ ہم صرف انسان نہیں ہیں، الانسان ہیں. الانسان. اور امانت بھی بہت بھاری امانت ہے، جس کے اٹھانے سے آسمانوں نے بھی معذرت کر لی تھی، زمین نے بھی معذرت کر لی تھی، اور پہاڑوں نے بھی معذرت کر لی تھی. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، معذرت کر لی تھی. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس امانت کو انسان نے اٹھایا. اب وہ امانت کیا ہے؟ وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر آپ حضرات توجہ فرمائیں، حضرات علماء بھی تشریف فرمائیں. ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال. امانت انسانی قلوب کی تہ میں اتار دی گئی ہے. نزلت انسانی قلوب میں امانت کو ڈال دیا گیا ہے، اتار دیا گیا ہے. یہ امانت کیا چیز ہے؟ حضرات علماء سے سنا ہے اور لکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ یہ امانت جو انسانی قلوب کی تہ میں اتار دی گئی ہے، یہ امانت دراصل ایمان کا بیج ہے. ایمان کا بیج ہے. ہمیں ایمان کا مکلف بنایا گیا نا، ایمان لاؤ. تو
عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جس چیز کا حکم کیا جا رہا ہے کہ یہ کرو تو اس کے کرنے کی صلاحیت پہلے سے موجود ہونی چاہیے نا بھئی. ایک عقلی تقاضا ہے. ہر ایک آدمی یہ بات سمجھ سکتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا کہ یہ کرو، اس کا معنی یہ کہ اس کی صلاحیت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے. جب ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ایمان لاؤ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان لانے کی صلاحیت اللہ نے رکھ دی ہے. اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ امانت انسانی قلوب کے تہ میں اتار دی گئی ہے. یہ ایک بیج ڈال دیا گیا ہے. یہ بیج جب نکلتا ہے، اس کا جو شجر نے، اس کی جو کومپل نکلتی ہے، پودا نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں ایمان. کیونکہ امانت میں بھی الف میم اور نون ہے اور ایمان کے اندر بھی اصل الف میم اور نون ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر جنم لیتا ہے. جو بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان پیدا ہوتا ہے. اب اس پر مغربی فلاسفروں نے بہت کچھ لکھا ہے. میں اشارتاً آپ کے سامنے ایک بات عرض کروں کہ بچہ کون سا داعیہ لے کر دنیا میں آیا ہے. کون سا داعیہ لے کر؟ مغربی فلاسفروں نے اس سلسلے میں 3 باتیں کی ہیں. ایک کہ بچہ شہوت کا داعیہ لے کر دنیا میں آیا ہے. ایک فلسفہ جنسی خواہش کی تکمیل کا داعیہ لے کر دنیا میں آیا ہے. ایک اور مغربی فلاسفر نے یہ موقف پیش کیا کہ بچہ دنیا میں مالدار ہونے کا یا حب مال کا داعیہ لے کر دنیا میں آیا ہے کہ مالدار بن جاؤں. ایک تیسرا فلسفہ مغربی فلاسفروں نے یہ پیش کیا کہ بچہ دنیا کے اندر حب منصب کا داعیہ لے کر آیا کہ میں بڑے منصب پر فائد ہو جاؤں. یہ 3 موقف موجود ہیں کہ حب مال کا، حب جاہ کا اور حب شہوت کا. یہ 3 داعیہ. اگر آپ غور فرمائیں تو اس وقت جو مغربیت دنیا پر چھائی ہوئی ہے، وہ مغربیت اس کے جو ادارے ہیں، اس کے جو وسائل ہیں، اس کے جو ذرائع ہیں، اس کی جو فلمیں ہیں، اس کے جو ڈرامے ہیں، اس کی جو تحریریں ہیں، اس کی جو تصویریں ہیں، یہ سارا کچھ انہی 3 باتوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے کہ شہوت پوری ہونی چاہیے جہاں سے ہو اور جیسے ہو، مال آنا چاہیے جہاں سے ہو اور جیسے ہو، اور منصب ملنا چاہیے جہاں سے ہو اور جیسے ہو. کیا ایسا ہے یا نہیں؟ یہی ہے پوری مغربی دنیا، ان کے ادارے، ان کے وسائل اور ان کے ذرائع انہی 3 باتوں کے اندر گھوم رہے ہیں کہ خواہش پوری ہونی چاہیے جنسی، مال ہونا چاہیے چاہے وہ سود کا ہو، دھوکے کا ہو، فراڈ کا ہو، کرپشن کا ہو، جیسا بھی ہو، اور منصب، اعلیٰ عہدہ ملنا چاہیے.
اب آئیے اسلام کیا کہتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے والا بچہ کون سا داعیہ لے کر دنیا میں آیا؟ تو ہمارے پیارے اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرت، ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ اسلام کی فطرت پر جنم لیتا ہے، وہ اسلام کا داعیہ لے کر آتا ہے۔ وہ یہودی کے گھر میں پیدا ہو، وہ عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، وہ کسی دہریے کے گھر میں پیدا ہو، وہ کسی زندیق کے گھر میں پیدا ہو، وہ کسی ملحد کے گھر میں پیدا ہو، وہ کسی عربی کے گھر میں پیدا ہو، وہ کسی اجمی کے گھر میں پیدا ہو، وہ کسی شمالی اور مغربی اور جنوبی اور کسی کے گھر میں پیدا ہو، وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں سے ہمارا اور عیسائیوں کا جو نظریہ ہے وہ بھی الگ الگ ہو رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے عیسائیوں کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ان کا موقف یہ ہے کہ گناہگار پیدا ہوتا ہے، ایک رنگین پانی میں اس کو وہ غسل دیتے ہیں، اور جب رنگین پانی میں غسل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اب یہ پاک ہو گیا، گناہگار پیدا ہوا اور رنگین پانی میں غسل، بپتسمہ جس کو کہتے ہیں، بپتسمہ یہ ان کی ایک رسم ہے، استباغ عربی میں جس کو کہا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے اسلام پر، اسلام کہتا ہے کہ بچہ ناپاک، گناہگار، کافر پیدا نہیں ہوا، یہ تو فطرت پر پیدا ہوا ہے، فطرت پر۔ اب اس کو آپ نے فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، یہ بعد میں والدین کا کام ہے کہ اس کو کیا بناتے ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کا بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوا، آپ نے اس کو حافظ بنایا ہوا۔